أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الجبار والفرد المتفرد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم. حمد و ثنا اس ذات احدیت کی کہ جس نے ہمیں اسلام جیسا دین، قرآن جیسی کتاب، کعبہ جیسا قبلہ، محمد مصطفیٰ جیسے نبی اور 12 جانشین برحق عطا فرمائے. بالخصوص شکر اس رب العزت کا کہ جس ذات نے ہمیں روزہ دار بھی بنایا اور عزادار بھی بنایا. عزیزان گرامی قدر، اس مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو کروں گا، اور بالخصوص میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ واقعاً اساتذہ کرام کی موجودگی میں بھی پڑھنا مشکل ہے، اور بعض اوقات کچھ خطبہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہزاروں کے مجمع میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ چند احباب کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بالخصوص آپ جیسے علماء، طلباء اور فضلاء کا مجمع ہو تو وہاں انتہائی مشکل. لیکن آسانی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم مل کے اس وقت کو عبادت بنا سکیں. تو عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ خداوند کریم کی ذات اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمات کو شمار کرنا چاہو، ان نعمات کا احصاء کرنا چاہتے ہو، تو تم ان نعمات کا احصاء نہیں کر سکتے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم گننا چاہو، ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ گن تو سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ایک نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت، چوتھی نعمت، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان نعمات کا حصار ممکن نہیں ہے، ان نعمات کو محدود نہیں کیا جا سکتا. اسی کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ امام کا دن ہے، امام کے ایام ہیں، اور امام سے متوسل ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو چاہتا ہوں کہ امام کی خدمت میں ہی ہم رہیں، اور ان چند لمحوں میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں وہ امام کے ان معصومانہ کلام سے ہی اقتباس کیا جائے کہ امام کیا فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں، انہی نعمات کے متعلق ارشاد فرمایا، اور سب سے پہلا خطبہ اور سب سے پہلے کے پہلے جملے جو ارشاد فرمایا، ایک تو حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خداوند عالم کی ذات کی، اور دوسرا پھر کہا کہ وہ نعمات خداوند کریم کی ایسی ہیں کہ وَلَا يُحْصِي نِعْمَاهُ الْعَادُّونَ، کہ تعداد شمار کرنے والے ان نعمات کا احاطہ نہیں کر سکتے. کون کہہ رہا ہے اور کس کی زبان سے اس کلام کو خداوند کریم نے جاری کیا؟ میں کہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ہم یہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ خداوند کریم کی اس عظیم بندے نے ہمیں اس بات کی طرف دعوت دی ہے،
یا یوں کہہ دوں آپ کی توجہ کو اپنی طرف جلب کرتے ہوئے کہ نعمات خداوند کریم میں سے سب سے بڑی نعمت نعمت اللہ العظمی علی ابن ابی طالب ہے. اور علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جو ذات نعمات کی طرف متوجہ کروا رہی ہے کہ تم نعمات کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم نعمات کو جو شمار کرنے والے ہیں اگر شمار کرنا بھی چاہیں تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو عزیزان گرامی قدر خداوند کریم کی نعمات، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کے جو نعمت ہے ہمارے پاس وہ فرش عزا پہ بیٹھ جانا ہے. اپنی مصروفیات میں سے اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کے خداوند کریم کی بارگاہ میں بیٹھ جانا بھی یہ کیا ہے؟ نعمت پروردگار ہے. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ تذکرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. میں بھی آگے چل کے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کیا چاہا ہے اور امام علی کا دنیا میں کیسے وجود بابرکت ہے اور آخرت کے لیے کیسے وجود بابرکت ہے، اس حوالے سے عرض کروں گا. لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ امیر کائنات سے جب پوچھا گیا، روایت میں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے درمیان موجود ہیں اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون بتا سکتا ہے کہ نعمات کون کون سی آپ کے پاس اور نعمات کیا ہیں، نعمت کی تعریف کیا ہے، یوں کہہ لیں. تو اصحاب نے اپنے ذہن کے مطابق، حتیٰ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آگے بڑھے اور کہا جو ہے ان کی نعمات کے بارے میں بتایا، میرا مال میری نعمت ہے، اولاد میرے لیے نعمت ہے، میری سواری میرے لیے نعمت ہے. جب سارے اصحاب بھی اپنے اپنے ذہن کے مطابق بتاتے رہے تو جب مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی اور جب مولا نے بتایا تو اس وقت یہ لوگ اتنے حیران ہو گئے، کہا کہ کاش ہم سے پہلے مولا ہی بتا دیتے، ہماری باری ہی نہ آتی. تو جو ہے میری طرف ہماری باری ہی نہ آتی. مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، اور انتہائی خوبصورت جملے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلقنی ولم اکو شیئم مذکورا. عربی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور وضاحت کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ مولا نے کیا ارشاد فرمایا یہاں پہ. یقیناً ان جملوں کو سنہری حروف میں اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں یہ حروف. مولا نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ خلقنی ولم اکو شیئم مذکورا. کہا کہ خداوند کریم نے مجھے خلق کیا، یعنی عدم سے وجود میں لایا. وہ خدا کہ جو عدم سے وجود میں لایا. پھر فرمایا کہ فلاح الحمد فی احسن صورت وعادل ترکیب وجعل فی سراجا منیرا. امام فرما رہے ہیں کہ خداوند کریم وہ ذات ہے کہ جس ذات نے پہلی نعمت جو مجھے عطا کی، مجھے عدم سے وجود میں لایا ہے. وہ عدم سے وجود میں لانے کے بعد پھر کیا کیا، احسن صورت میں خلق کیا ہے. احسن صورت میں آپ ادھر ہی اشارہ دیکھ لیں، قرآن مجید میں فی احسن تقویم جو اشارہ جو ملتا ہے، چار قسمیں خداوند کریم نے اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، یہ ساری قسمیں، چار قسمیں اٹھا کے انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کر کے بتلایا. میں یوں ترجمہ کر دوں تو بے جا نہ ہوگا. خداوند کریم نے ارشاد فرمایا چار قسمیں اٹھائیں اور چار قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ میں نے تجھے اے انسان، میں نے تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، بدصورت بننے کی کوشش نہ کر. خوبصورت شکل میں کیا ہے بیدار کیا خداوند کریم کی ذات نے. اور پھر کیا وعادل ترکیب، اور مجھے پھر کیا، مجھے سراج منیر بنایا. سراج منیر کہ ایسا چراغ کہ جب گناہوں کی گٹا ٹوپ اندھیروں میں انسان چلا جائے اس کے لیے واحد روشنی علی ابن ابی طالب ہے. جب گمراہیوں میں دھنس جائے اس وقت واحد ہادی علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جو اپنی ذات کی طرف متوجہ کر رہی ہے، لوگوں مجھے پہچانو میں سراج منیر ہوں، مجھے پہچانو میں سراج منیر ہوں. اور پھر فرمایا وَأَنَّهُ سَخَّرَ السَّمَاءَ وَأَرْضَ. وہ ذات ہے کہ جس ذات نے میرے لیے آسمان کو بھی مسخر کر دیا، میرے لیے زمین کو بھی مسخر کر دیا.
صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات کے اوپر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ کیا تیار کر کے جاؤں اور کیا بتاؤں. ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے افراد جو ہے موجود ہوتے ہیں. ہر روایت جو ہے ہر کسی کے ذہن میں موجود ہوتی ہے, ہر واقعہ ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے, بلکہ مفسرین کرام کی خدمت میں کیا عرض کیا جائے. لیکن صرف اور صرف ثواب کی خاطر عزیزان گرامی قادر میں اس روایت اور اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ذکر علی عبادت ہے جو ہے. ہاں ذکر علی عبادت ہے. یا اس طرح کیوں نہ بیان کر دوں کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ہر نعمت کے 4 وجود ہوتے ہیں, اور یہ نکات آپ نے سنے ہوئے ہیں سارے جو ہے. صرف عبادت کی خاطر عرض کرتا ہوں. ہر نعمت کے 4 وجود, وجود ذہنی, وجود قطبی, وجود لفظی, وجود خارجی. وضاحت کی ضرورت نہیں, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ مولا امیر کائنات کے بارے میں پاک پیغمبر نے جو اشارہ فرمایا کہ علی کا وجود قطبی بھی ہے, وجود ذہنی بھی ہے, وجود خارجی بھی ہے, وجود لفظی بھی ہے. اگر تم لکھو گے پھر بھی عبادت ہوگا, اگر تم سوچو گے پھر بھی عبادت ہوگا, اگر تم بولو گے پھر بھی عبادت ہوگا. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت شمار ہوگا. یا نعمت اللہ العظمی. نعمت اللہ العظمی کا تذکرہ ہو رہا ہے عزیزان گرامی قادر. میں وضاحتوں میں نہیں جانا چاہتا, اس کی بڑی وضاحت تھی اور بڑے خوبصورت انداز میں خطبہ حضرات جو ہے بیان کرتے ہیں, لیکن صرف اور صرف ایک تذکرے کے طور پہ جتنی بھی چیزیں تذکرے کے طور پہ, تذکر کے طور پہ جو ہے وہ, کیونکہ تذکر ہی مومنین کے لیے نفع بخش ہے جو ہے, تذکر ہی. تو عرض کر رہا تھا کہ امیر کائنات نے یہ جب یہ جملے ارشاد فرمایا تو یقیناً ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ ہم دیکھیں عدم سے وجود میں آئے. اللہ رب العزت کا احسان, سب سے پہلے ہم عدم سے وجود میں آئے, پھر اس وجود کے بعد جب ہم پروان چڑھے تو مسلمان بنے, مسلمان بننے کے بعد علی والے بنے. ایسی نعمت کہ خداوند کریم نے جو عطا کی, وہ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان سر سجدے میں رکھے قیامت تک شکر پروردگار بجا لاتا رہے تو کم ہے. اگلا جملہ عرض کروں, جتنی نعمات پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنا واجب ہے. واجب ہے یا نہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. علماء کا مجمع مزاحم نہیں ہونا چاہتا آپ کی مصروفیات میں, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہاں پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو نعمات میں اضافہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ نعمات کا پھر تذکرہ بھی تو ہونا چاہیے تھا, آنا چاہیے تھا نا کہ نعمات کا تذکرہ. لازیدنکم نعمتن مثال کے طور پہ مثلا نہیں, بلکہ کیا کہ لازیدنکم تمہاری روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا, تمہاری معنویت میں بھی اضافہ ہوگا. تم اگر کم بھی ہوئے بڑھتے چلے جاؤ گے اور قیامت تک بڑھتے چلے جاؤ گے. اور مبارک ہے شیعان علی ابن ابی طالب کو جن کا ماضی بھی روشن تھا, جن کا مستقبل بھی روشن, جن کا ماضی کربلا تھا, جن کا مستقبل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ ترہ امتیاز ہے شیعان علی ابن ابی طالب کے لیے, جو ہے ایک مقام ہے, ایک قدر و منزلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت اللہ العظمی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں ہم. چونکہ نعمت اللہ العظمی کے ساتھ ہم منسلک ہو گئے تو پھر کیا ہے, اللہ رب العزت کی عنایات پھر رکتی نہیں ہے, پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو عرض کروں کہ اس نعمت اللہ العظمی کا وجود دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. عزیزانی گرامی قدر, کسی کو پیسے دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہاں مدد اپنی جگہ پہ ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر فکری پرورش کسی کی جائے, فکری تربیت کسی کی جائے, وہ ایک مقام رکھتی ہے. مولا علی علیہ السلام نے اپنے کلام میں فکری تربیت کی ہے اور کہا کہ شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا. یاد رکھنا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں. اس سے دوسری بات ہی نہیں ہے. جتنا رزق, جتنے پیسے, جتنا مال, جتنی دولت آتی ہے, میں تو یہاں پہ ایک جملہ جو ہے, ایک تبلیغی جملہ جو آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, عوامانہ ایک جملہ جو کہا جاتا ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں. اپنی خطاب میں کہا کرتا ہوں, کبھی کبھی توفیق نصیب ہو جائے
تو عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میرا رزق حلال کا ہے یا حرام کا، صرف اتنا دیکھ لے کہ لگ کہاں رہا ہے۔ اگر ولایت علی میں لگ رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے خدا کی بارگاہ میں شکر پروردگار کرتا ہوا نظر آئے کہ میرے اللہ تو نے مجھے رزق حلال اور پاکیزہ عطا کیا ہے۔ شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا فکری جو کیا اسے کہتے ہیں پرورش کی اور تربیت کی مولا علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی۔ وصیتیں اپنی جگہ پہ، اور آج کے دن جو ہے وہ وصیتیں بیان کرنی چاہیے، اور سنتے آتے ہیں اور پڑھتے آتے ہیں ہم جو ہے، یہ بھی ایک وصیت سمجھے جو ہے۔ جب بھی مولا نے یہ فرمایا، لیکن فرمایا تو جو ہے میری طرف کیا فرمایا؟ شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، پھر فرمایا المتحابون فی محبتنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نفرت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں۔ توجہ رہے میری طرف، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، روایات میں علماء بیان کرتے ہیں، میں نہیں بیان کرتا، علماء بیان کرتے ہیں اگر کسی گنہگار کو بھی دیکھ لو کہ وہ آ رہا ہے، لیکن اس کا استقبال اٹھ کے اس لیے کرو کہ وہ علی کا ماننے والا ہے، علی کا محب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، گنہگار ہے، وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس کا، ہم نے نہ بخشوانے اور نہ بخشوا سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں اپنا ہمارا کیا حال ہوگا، پتہ تو ہے ہمیں کیا حال ہوگا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا المتحابون فی محبتنا، ہماری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کینہ، بغض، حسد کنارے پہ رکھ کے پھر بھی کہتے ہیں ہاں علی والا تو ہے نا، علی والا تو ہے نا۔ تو جو ہے میری طرف جو ہے علی کے ساتھ محبت تو رکھتا ہے نا، یہ جلا بخشتی ہے یہ چیز انسان کو، یہ زندہ کر دیتی ہے انسان کے مردہ دل کو۔ اور اسی طرح جو ہے پھر فرمایا المتظاہرون فی احیاء امرنا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے لیے جملہ ہے عزیزان گرامی قدر، کہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، کس کے لیے؟ فی احیاء امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے، ہماری حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے، تفاسیر کو بیان کرنے کے لیے، ہمارا ذکر اور تذکرہ کرنے کے لیے، آئندہ نسلوں کو یاد کروانے کی توجہ ہے۔ یہ ولایت آگے تک پہنچانی ہے ہم نے، یہاں تک نہیں رکھنی خواجہ ربی میں، توجہ ہے میری طرف جو ہے، آگے تک لے کر جانی ہے۔ تو آئندہ نسلوں کے لیے کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ مل بیٹھتے ہیں۔ ہمارے بچے جب ہم سے دیکھتے ہیں ہمارے باپ کیا کر رہے ہیں، مصلی عبادت میں ہیں، نماز میں ہیں، مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں علی کی ولایت ان تک سرایت کرتی جاتی ہے۔ مبارک ہے اس شخص کو کہ جس کی نسل کی تربیت علی کی ذات کے اوپر ہو جائے، مبارک ہے، توبہ اس شخص کے لیے، خوشخبری اس شخص کے لیے۔ کیوں؟ جب وہ چلا بھی جائے گا دنیا میں اس کی اولاد اس کو رسوا نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، اس کی ذات، اس کی اولاد اس کو، دیکھ لیں آپ، یہی حجر بن عدی، اور تذکرہ جو ہے کرنا چاہیے چونکہ آخری ایام میں اور انہی ایام میں بالخصوص امام علیہ السلام کے ساتھ کتنی ملاقاتیں تھیں، سب کی تھیں، قاتل سے لے کر جو ہے صحابہ تک سب کی ملاقاتیں تھیں جو ہے، اسود بن نباتا، اس طرح جو حجر بن عدی، یہ ساری جتنے حجر بن عدی کے متعلق ملتا ہے، بالکل مختصر کر رہا ہوں عزیزان گرامی قدر جو ہے، صرف یہ بات آگی تو عرض کرتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جو ہے۔ جب مرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہا تم جاؤ، کیوں؟ اس لیے یہ انتظام کر کے گیا حجر کہ یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں میرا بیٹا علی کی ولایت سے پھر جائے، لہذا انتظام کیا کہ سب سے پہلے میرا بیٹا قربان ہوگا، اس کے بعد میں کیا ہے قربان ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، المتظاہرون فی ولایتنا، روایات کی روشنی میں روزہ بھی ہے عزیزان گرامی قدر، لیکن روایات یہ میں نے پڑھی اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام سے بھی روایات ملتی ہیں، اور بالخصوص جو ہے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ المتظاہرون فی ولایتنا کے ذیل میں جو ہے اس چیز کو میں لے کر آیا ہوں کہ مل کر بیٹھتے ہیں، جتنے فرشتے، جتنے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، احادیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یا یہ امر اہل بیت کرتے ہیں، خداوند کریم اتنی تعداد میں فرشتے نازل کرتا ہے۔
اب آپ خود گن لیجئے گا کتنے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی تعداد میں کتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں. تو جو ہے میری طرف صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی ذات کو کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل. اور ہوتا کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ سب مل کر جب محفل ختم ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں، خداوند کریم کی ذات کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، اور جب یہ دعا کرتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. اور یقیناً جو ہے یہ مقام ہے، یہ وقت ہے قبولیت کا، مغرب کا ٹائم ہے، اور بالخصوص روزہ دار عزادار تشریف فرما ہے، شیعان حیدر کرار تشریف فرما ہے میرے سامنے. اور میں نے کہا کہ اور دوسری بات جملہ مکمل کر دوں، بات کو مکمل کروں، وقت نہیں ہے ابھی، جو ہے کہ امام کا وجود دنیا میں بھی بابرکت، جو میں نے عرض کیا کہ فکری تربیت امام نے کی، اور اس کے بعد اگر دیکھنا چاہیں تو آخرت میں بھی امام کا وجود کارآمد ہے. جو آخرت میں بھی امام کا وجود فائدہ دیتا ہے، اور کتنے مقامات پہ علی کی محبت کام آئے گی، کتنے مقامات پہ. شاید روزہ ہے، میں تھک گیا ہوں یا آپ، مجھے نہیں پتا. اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. بس آخری بات آگا، علی کی محبت آخرت میں بھی کیا ہے؟ کام آئے گی، مقام ہے. اور یہ منازل جب انسان طے کرے گا اور جب وارد ہوگا تو پتہ تو اس وقت چلے گا نا. ابھی تو ہم روایات سے اندازہ لگاتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا، ہیں جی. اسی وجہ سے کچھ گمراہ ہو گئے، کچھ ہدایت پا گئے. تو جو ہے میری طرف جو ہے یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. تو عرض کر رہا ہوں کہ امام کا وجود آخرت میں بھی ببرکت. کیا ارشاد فرمایا؟ روایت میں ہے علی کی محبت کہاں کام آئے گی؟ فرمایا الرفق عند الموت، کہ جب انسان موت کی وادی میں چلا جائے گا تو اس وقت رفیق کون ہوگا؟ محبت علی ابن ابی طالب. پھر فرمایا الانس عند الوحشہ، وحشت ناک جب گھڑی ہوگی تو اس وقت مونس و مددگار کون ہوگا؟ علی کی محبت. پھر فرمایا النور عند الظلمہ، لیکن نور اس شخص کے لیے ظلمت میں نور کام آئے گا کہ جس شخص نے علی سے دنیا میں نور حاصل کیا ہوگا. ہاں جی، یہ کہتے ہیں نا مثلا جو ہے ماہ رمضان میں سونا جو ہے وہ کیا عبادت ہے؟ میں کہتا ہوں سونا عبادت ہے، بالکل عبادت ہے، لیکن اس کے لیے سونا عبادت ہے کہ جو بستر رسول پہ سونے والے کی ولایت کا قائل ہوگا، اس کے لیے سونا عبادت ہے. ہر ایک شخص کے لیے نہیں سونا عبادت. جو ہے اعمال اسی کے قبول ہوں گے کہ جو اپنی دعاؤں میں ولایت علی کا واسطہ دیتا ہوا نظر آئے گا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی ذات کو پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فجر. الامن عند الفزع، الجواز عند الصراط. بس آخری بات عزیزان گرامی قدر، مشہور روایات میں سے ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جناب کمبر مولا کے خاص غلام تھے، اور انہوں نے اپنے اوپر یہ واجب کر رکھا تھا کہ مولا کہیں بھی جائیں ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اور جو مولا کی خدمت میں جب کہیں کہتے ہیں کہ کسی رات جو ہے وہ باہر جا رہے تھے مولا، اور جناب کمبر بھی روٹین وائز ساتھ تھے. جو ہے مولا نے کہا کہ واپس چلے جائیں. آپ کیوں آئے؟ کہا مولا آپ کی حفاظت کے لیے. کہا کہ تم مجھے زمین والوں سے بچاؤ گے یا آسمان والوں سے بچاؤ گے؟ یقین دیکھیں علی کا، نعمت اللہ العظمیٰ کا یقین دیکھیں عزیزان گرامی کا. ایک ایک لمحہ علی کا، ایک ایک لمحہ. میں پڑھ رہا تھا روایات میں کہ بعض نے دعویٰ کیا اور اہل سنت والجماعت نے بھی دعویٰ کیا، کہا کہ علی چلے گئے اسلام چلا گیا.
علی کا قتل اسلام کا قتل ہے، علی کا قتل عدالت کا قتل ہے، یقیناً ایک ایک جملہ جو. اور اسی طرح جو ہے امام کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ امام سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے، موت کے بارے میں تذکرہ ہوا. اور اسی طرح جنگ صفین میں جو ہے کسی نے کہا مولا آپ اپنے ساتھ محافظ رکھ لیں. کہا کہ سب سے بڑا محافظ موت ہے. جب وقت مقرر ہے تو وہ وقت مقرر انسان کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں جو حوادث سے بچاتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر امام نے اپنا وقت یاد کیا، کہا کہ ایک لمحہ آئے گا اسی میری داڑھی کو خون سے خضاب کیا جائے گا. اولاد والے ہو دعا مانگا کرو کوئی بیٹی اپنے باپ کی داڑھی کو خون سے رنگین نہ دیکھے. اجرکم اللہ. بس 2 جملے توسل کے کہنے ہیں. یہاں پہ کوئی وہ خطیبانہ انداز اور وہ سلسلہ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں، ساری چیزیں چھوڑ کے آج اس مظلوم کو یاد کرو جو اول المظلوم ہے. علی کی غربت سننے آئے ہو نا. علی کی غربت یہی ہے کہ شکستہ پسلیوں کے ساتھ زہرا علی کے پاس گئی اور جا کر کہا یا علی سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. علی کی غربت بیان کر رہا ہوں. یا علی لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. کہا فاطمہ اگر اتنی بات ہوتی تو برداشت ہو جاتی، میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ ہے علی کی غربت. میں نے کہا نا دعا کیا کرو. سب اولاد والے ہو نا، آپ دیکھو کہ جب گھروں میں جاتے ہیں ہر بیٹی انتظار میں ہوتی ہے میرے بابا خیریت سے آئے، لیکن جب بابا کو کوئی زخمی دیکھ لینا تو بیٹیاں تڑپ جاتی ہیں، آگے بڑھ کے پوچھتی ہیں بابا یہ زخم کس نے لگایا؟ اور میں قربان جاؤں زینب کبریٰ کے. میں مختصر کروں گا کہ وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جب اول المظلوم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اٹھا کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا نا، علماء لکھتے ہیں کہ گھر کے قریب پہنچ کے نا مولا نے 2 اہتمام کیے. ایک یہ اہتمام کیا، کہا مجھے نیچے اتار دو، میں اپنے قدموں پہ چل کر جاؤں گا، آئے کہیں مجھے زینب نے اس طرح دیکھ لیا شاید برداشت نہ کر پائے. ایک یہ انتظام کیا. دوسرا یہ انتظام کیا، کہا میرے اصحاب اپنے اپنے گھروں میں چلے میرے صاحب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی. زینب مجھے دیکھے گی، زینب کی چیخیں بلند ہو جائیں گی. میں کہوں گا یا علی یہاں تو آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن کوفہ و شام کے بازاروں میں یہی زینب ہوگی. آئے سگے بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا، رو رو کے کہتی ہو گئی حسین میں قیدی بن گئی، حسین میں قیدی ہو گئی. اجرکم اللہ. بس ایک منزل اور بڑھا لیجئے، ٹائم کم ہے، افطاری کا بھی ٹائم، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ جب وصیتیں کر چکے نا تو علی کی ہچکیاں بند گئیں، اور جب روح پرواز کر گئی نا تو یہی زینب عالیہ نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے گرا دیا. آئے اولاد والوں سنو گے جملہ، بیٹی اپنے باپ کے اوپر گر گئی. آئے جب اٹھانے والے بھی تو تھے نا، لیکن علی کا سر تو اتنا تو سلامت تھا، دیکھ بھی سکتے تھے، بات بھی کر سکتے تھے. لیکن میں قربان جاؤں کربلا کے اندر اس بچی کے کہ جب اپنے باپ کے اوپر اپنے آپ کو اپنے باپ کے لاشے پہ گرایا، سر بدن کے ذات موجود نہیں تھا، کٹی رگوں کے اوپر منہ رکھ کے کہا بابا مجھے زمر نے تباشے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد.